تو حضرت صاحب کا تصوف میں بڑا اعلیٰ مقام تھا. چلو آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. جو اولاد نافرمان ہو جاتی، کئی والدین کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، وہ یہ آیت پڑھیں جی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. کہاں تک؟ انی من المسلمین. بتاتا ہوں تعداد انشاءاللہ. 9 بار پہلے سورت فاتحہ پڑھی، 9 بار اس سے پہلے سورت فاتحہ پڑھی، اور 9 بار یہ آیت پڑھی. سورت فاتحہ جب پڑھنی ہے تو ہر بار بسم اللہ پڑھنی، یہ آیت بھی پڑھنی ہے تو ہر بار بسم اللہ پڑھنی. کسی چیز پر دم کر کے اس بچے کو کھلا دے، بیٹی ہے بیٹا ہے، کسی چیز پہ، روٹی پہ دم کر دے، دودھ پہ کر دے، اسے کھلا دے، انشاءاللہ وہ اولاد فرما بردار ہو جائے. 9 مرتبہ سورت فاتحہ بسم اللہ سمیت، 9 مرتبہ یہ آیت بسم اللہ سمیت. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ہم قبول کرتے ہیں ان سے ان کے بہترین اعمال کو، اور ہم معاف کر دیتے ہیں ان کی برائیوں کو. فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا. والذی قال لوالدیہ، اب نافرمان بیٹے کا حال سنو جی. جو مشرک ہے وہ فرما بردار بیٹا ہے، ماں باپ نے ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان کی طرف آ گیا، ایمان کی طرف آ کے اس نے شرک سے توبہ کر لی. اس کے مقابلے میں مشرک بیٹا، والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو، اف لکما، تم پر افسوس ہے، اتعدانی، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، من القبر، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے. وقد خلت القرون، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی قومیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہ تو کوئی زندہ نہیں ہوئے، تم مجھے کہتے رہتے ہو کہ قیامت آنی ہے، نکلنا ہے. وہما، اس کی بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹا فریادیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ویلک، تیرا کھانا خراب ہو، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا سچا ہے. فیقول، وہ جواب میں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ثابت ہو گئی ان پر بات. کون سی بات؟ عذاب والی. ان گروہوں میں، امم گروہ، ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر گئے، جن اور انسان. جس طرح ان نافرمان لوگوں پر عذاب آیا تھا، ان پر بھی عذاب کا فرمان ثابت ہو گیا. یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے لیے مرتبے ہیں. لِكُلٍّ، مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان. یا تو درجوں کا مطلب یہ ہے جی کہ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں، یا تو یہ مراد، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مومنوں کے درمیان بھی درجے ہیں.
کوئی مومن کم درجے میں، کوئی اس سے اوپر درجے میں، کوئی اس سے اوپر درجے میں، کوئی اس سے، اسی طرح کافروں کو بھی ان کے کفر کے حساب سے عذاب ہوگا، تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، تخویف اخرویہ ہے جی، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، اذہبتم اے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، اذہبتم تم نے ختم کر دیا، اذہبتم طیباتکم تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ، کہاں؟ فی الدنیا، کھا پی لیا ہے تم نے، عیش آرام کر لیا ہے، طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، اور تم خوب لطف اندوز ہوئے، بہا اس حصے سے، پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کا عذاب، بسبب اس بات کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور بسبب اس بات کے کہ تم نافرمان تھے۔ فسق کا درجہ کامل مراد ہے، کفر۔ تم نے دنیا میں بڑی عیش کر لی ہے، وہ نعمتیں تم نے استعمال کر لی ہیں دنیا میں، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔